امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ ایک مومن کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے 4 چیزیں عطا فرمائے: کشادہ گھر، بہترین لباس، اچھی سواری اور روشنی کے لیے چراغ۔ کیا بات ہے۔ تو اس نے مولا سے کہا کہ مولا کشادہ گھر، بہترین لباس، اچھی سواری، روشنی کے لیے پر نور چراغ، یہ آپ کے چاہنے والوں میں سب کے پاس میسر نہیں ہے، سب کے پاس کشادہ گھر نہیں ہے، سب کے پاس کوئی بہترین لباس شاید نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو۔ تو اس نے بلکہ اپنے آپ کے لیے کہا کہ میرے پاس یہ میسر نہیں ہے۔ امام نے کہا اس حدیث کا ایک ظاہر ہے اور اس حدیث کا ایک باطن بھی ہے۔ ظاہر وہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا، باطن امام نے فرمایا کہ کشادہ گھر سے مراد دل میں صبر کی صلاحیت آنا ہے جس سے روح کشادہ ہو جاتی ہے۔ بہترین لباس حیا ہے کہ حیا سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے۔ امام نے کہا اس حدیث کا ظاہر ہے، باطن بھی۔ فرمایا بہترین سواری وہ عقل ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو عقل نصیب فرما دے تو یہ بہترین سواری ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اور پر نور چراغ علم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر علم عطا فرما دے تو یہ روشن چراغ ہے زندگی میں ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے۔ مجلس ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجلس کے صدقے میں یہ نعمتیں انسان کو عطا فرما دیتا ہے، عقل کی نعمت بھی، علم کی نعمت بھی، صبر کا درس بھی، حیا کا درس بھی۔ تو ایک مجلس ہے لیکن اپنے ضمن میں بے تحاشا واجبات اور مستحبات کو رکھتی ہے۔ جیسے کہ حضور نے خواب دیکھا تھا حضرت جعفر طیار کو اور حضرت حمزہ سید الشہداء کو، جو صدر اسلام کے 2 عظیم ترین شہید ہیں، اور خواب حضور نے دیکھا۔ اس کے بعد حضور نے آ کر اپنے اصحاب سے خود بیان فرمایا کہ کل رات میں نے حمزہ سید الشہداء اور جعفر طیار کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فدیناک بالآباء والامہات، ہم تو آپ پر قربان ہو گئے لیکن ہمارے آباء و اجداد سب آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو حضور نے کہا کہ ای الاعمال وجدتم افضل، تم دونوں نے کون سا عمل سب سے افضل پایا اللہ کی بارگاہ میں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 3 اعمال سب سے زیادہ افضل پائے، 3 اعمال کا ثواب سب سے زیادہ پایا، اور یہ تینوں عمل وہ ہیں کہ جو ایک مجلس میں انجام پاتے ہیں۔ فرمایا کہ الصلاۃ علیک، یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجنا یہ سب سے افضل عمل پایا۔ اللہم صلی علی محمد۔ الصلاۃ علیک وسقی الماء، پیاسوں کو پانی پلانا، وحب علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار جیسی ہستیاں وہ بھی کہیں کہ مولا علی کی محبت کو سب سے افضل عمل پایا۔ اے رسول آپ پر درود بھیجنا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور علی ابن ابی طالب کی محبت۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ہے جس کو سمجھانے کا اس وقت تفصیل سے تو موقع نہیں ہے، لیکن شفاعت کے بارے میں ہے۔ شفاعت کے درجات ہیں۔ شفاعت کا مطلب فقط گناہ کوئی کر کے آ گیا ہے اور اس کے بعد شفاعت کی ایک اس کو منزل عطا ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفاعت اہل بیت کو اس کے حق میں قبول کر لے، یہ ایک شفاعت ہے۔ لیکن شفاعت کی اور بھی قسمیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حدیث میں یوں آیا کہ قیامت میں کوئی نبی مرسل یا کوئی ملک مقرب ایسا نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا جسے اے علی میری اور آپ کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو۔ یعنی جنت میں بلندی درجات کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کے لیے، تو حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے حضور مکرم اور علی ابن ابی طالب کے فیض کی ضرورت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو مجلس عزا اپنے آپ کو ان ہستیوں سے قریب کرنے کا مقام ہے۔ فرش عزا پر آپ تشریف فرمائیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 ہم نے پڑھی ہے، کچھ نکات عرض کر کے بعد ختم کروں گا۔ ارشاد اقدس الہی ہے کہ جو مردان خدا ہیں ان کی 4 صفات اللہ نے بیان کی۔ رجالن، کچھ خاص الہی رجل ہے، رجالن، صحیح؟ رجل کا لفظ تو پتہ ہے نا آپ کو۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، اتنا تو میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے، رجلن کرارن غیر فرارن، کل علم دوں گا اسے کہ جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا، رجلن کرارن غیر فرارن، بہت بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور کبھی بھی فرار کرنے والا نہیں ہوگا۔ یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ میں فتح نہ عنایت کرے۔ یہ حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی رجل کے کچھ ماننے والے ہیں جنہیں رجال کہا جاتا ہے۔ رجال ہے رجل کی جمع، پلورل۔ رجالن کچھ ہے مردان الہی ایسے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں ان کی تجارت یعنی بزنس اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، ذکر خدا کو وہ بھولتے نہیں اپنی تجارت میں،
خرید و فروخت میں. تجارت کا مطلب ہے کہ اس کا کام ہے بزنس ہو. بے کا مطلب ہے کہ کبھی کبھار خرید و فروخت کسی موقع پر وہ کر لیتا ہو. یہ مفسرین نے اس کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا. عن ذکر اللہ, یاد خدا سے کبھی بھی ان کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی. وہ اقام الصلاۃ, اور نماز کا قیام. و ایتاء الزکات, زکات کی ادائیگی یعنی مالی واجبات کو ادا کرنا. اور ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, وہ اس دن سے خوف رکھتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل منقلب ہو جائیں گے. اے میرے ساتھ آپ ان چار چیزوں کے بارے میں کچھ بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا غور کیجئے گا, یہ آیت نمبر 37 ہے اسی سورہ نور میں. آیت نمبر 36 اس سے پہلے کی جو آیت ہے وَفِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اس آیت کو میں اپنی مجالس میں بعض مرتبہ خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. ان گھروں کی علامت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ بیوت الانبیاء, انبیاء کے گھر ہیں. اور پھر جب کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ گھر بھی ان میں شامل ہے, واشار الی بیت علی جن, مولا علی کے گھر کی جانب اشارہ کیا, تو حضور نے فرمایا نام من افضل ہے, سب سے افضل گھر ہی ان گھروں میں علی بن ابی طالب کا. جو کہ گھر میں مجلس ادا ہو رہی, تو لہٰذا میں نے اس آیت کو بھی مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. علامہ طباطبائی کے بقول کہ جب وہ ایک مقام پر پہنچے اور انہیں بتلایا گیا کہ یہاں 20 سال سے مجلس ادا ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا خدا کی قسم قیامت میں اس گھر کی اینٹیں بھی شفاعت کریں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. زمان و مکان شفیع ہے نا, یہ مکان, یہ مقام کا مطلب ہے کوئی بھی مقام. یہ آپ کے لیے گواہی دے گا میدان قیامت میں کہ یہاں پر اس وقت اس تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک چاہنے والا, اس کا بندہ مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا, وہ فرش اعضاء پر موجود تھا ذکر امام حسین علیہ السلام کو سننے کے لیے. یہ مقام آپ کے لیے گواہی دے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ جس مقام پر آپ نماز پڑھتے ہیں وہ مقام آپ کے لیے گواہی دے گا. اگر اللہ نہ کرے کسی مقام پر کوئی گناہ ہوا ہو تو وہ مقام بھی گواہی دے گا. تو یہ مقام اس وقت آپ کے لیے گواہی دے گا کہ یہاں مجلس امام حسین علیہ السلام برپا ہو رہی تھی. تو مقام کی اپنی ایک اہمیت ہے. کاش ایک بات پہنچا سکوں, حدیث میں آیا ہے کہ جہاں قبر معصوم بنتی ہے نا دنیا میں, وہ مقام ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک وہاں کوئی گناہ نہ ہوا ہو. اللہ تعالیٰ ہر زمین کو یہ شرف نہیں بخشتا کہ وہاں امام معصوم کی قبر بن جائے. امام معصوم کی قبر وہاں بنتی ہے کہ جہاں کوئی گناہ نہ ہوا ہو, وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام کا انتخاب کرتا ہے. تو مقام کی اپنی ایک اہمیت ہے. کربلا معلیٰ زیارت تو آپ زیارت وارثہ دور سے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن حائر حسینی کی جو اہمیت اور مقام ہے کہ جب حائر حسینی میں ہے تو وہاں پر ملائکہ کا نزول ہے, محل نزول ملائکہ ہے, محل نزول رحمت الہی ہے. تو مقام اپنے مقام پر ایک اس کی گفتگو ہے تفصیل سے. تو عرض یہ ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا. یہ آیت اور اس کے بعد وہ آیت جو میں نے سلام کلام میں پڑھی کہ پھر کچھ مرد بھی ایسے ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی, جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات کو ادا کرتے ہیں, اور دل میں اس دن کا خوف رکھتے ہیں جب دل اور نگاہیں منقلب ہو جائیں. اس حدیث کو سن لیجئے گا. مولا ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام کے گھر میں آیا. بیوتن, کچھ گھر ایسے. امام کے گھر میں جب وہ آیا, مولا کے گھر میں کوئی پہنچنے کی سعادت حاصل کر لے تو آپ تصور فرمائیے گا کہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے. جو مسجد سہلہ کی زیارت کرنے والے ہیں وہ اسی ثواب اور فضیلت کو حاصل کرتے ہیں, اس لیے کہ مسجد سہلہ وہ مقام ہے کہ جو حضرت حجت کے ظہور کے بعد ان کا گھر بننے والا. تو مسجد سہلہ جو جا رہا ہے وہ در حقیقت امام زمان علیہ السلام کے گھر میں جا رہا ہے. یہ ان زائرین کے لیے کہ جو انشاءاللہ عاشور پہ تشریف لے جائیں گے, کربلا معلیٰ اور مسجد سہلہ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. مسجد کوفہ سے امام زمان علیہ السلام کی گورنمنٹ رن ہوگی اور مسجد سہلہ میں امام کا قیام ہوگا. تو وہ پانچویں امام کی جب خدمت میں پہنچا ان کے گھر پہ, تو امام کی ہیبت اتنی تھی اور اس مقام کی ہیبت اور جلالت اتنی تھی کہ کچھ کہہ نہیں پایا وہ. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جانتے ہو کہ اس وقت تم پر یہ جلالت اور یہ ہیبت کیوں اتاری ہے؟ فضل رسول آپ بیان فرمائیے. امام نے کہا اس خاطر کہ یہ گھر اس آیت کا مصداق ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. بات واضح ہو رہی ہے, ترجمہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں انشاءاللہ. یہ گھر ان میں سے کہ جن کی تعظیم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا. اور جانتے ہو کہ مزید کیوں ہیبت آ رہی ہے؟ کہ مولا آپ بیان فرمائیے. امام نے کہا اس لیے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں. بات واضح ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
پتہ چلا کہ خود بزنس تجارت وہ کوئی مذموم نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ تجارت مذموم ہے کہ جو یاد خدا سے غافل کر دے انسان. باقی تو التاجر الصدوق یحشر مع الانبیاء یا یحشر مع الصدیقین والشہداء، کہ سچ بولنے والا تاجر قیامت میں صدیقین اور شہداء کے ساتھ محشور ہوگا. سچ بولنے والا تاجر صدوق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا اپنی تجارت میں. اور آپ کو یہ تجارت کے معاملے میں تو بالخصوص ملے گا. اور آج کل جو سروسز ہیں وہ بھی تجارت ہی ہے نا، ایک طرح سے وہ بزنس ہے. آپ اگر کسی کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ خود سیلف امپلائمنٹ ہے. علیک بصدق الحدیث واداء الامانہ، کثرت سے آپ کو ملے گا. اچھا تجارت انسان کرتا ہے اپنے مال میں. امام معصوم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ دوسروں کا مال بھی شامل ہو جائے تمہارے کیپٹل میں؟ مولا دوسروں کا مال وہ کیسے شامل ہوگا میری تجارت میں؟ امام نے کہا علیک بصدق الحدیث واداء الامانہ، سچ بولو، امانت کو وقت پر ادا کرو، دوسروں کا مال بھی تمہارے مال میں شامل ہو جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ باقاعدہ اس کے لیے آداب بیان کیے گئے. بالخصوص آپ دیکھیے تاریخ میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مثال تو سب سے زیادہ روشن اور واضح ہے. تو قرآن میں دونوں مثالیں موجود ہیں. بذات خود بہت زیادہ مالدار ہونا بھی برا نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں، اور فی نفسہ ہی غریب ہونا کوئی برا بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں. حضرت سلیمان کی طرح اگر کوئی ثروت مند ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، خود قرآن میں ان کا بیان. قارون کی طرح کوئی ثروت مند ہے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ سب وہ ہے کہ جو میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے. بات واضح ہے. تو ہمارے پاس دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں، اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دو طرح کی مثالیں موجود ہیں. پھر وہ ایک الگ سے تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، میں صرف پھر نہیں جانا چاہتا کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بظاہر ویسے تو وہ امیر کائنات ہیں، لیکن ان کے پاس بظاہر کبھی فقر بھی تھا اور کبھی ثروت بھی تھی. بلکہ ایک حدیث ہے دسترخوان امام حسن علیہ السلام، تو سب نے سن رکھا ہے. تو دسترخوان جب امام حسن علیہ السلام کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کتنی وسعت ہے اس دسترخوان میں. تو جب ثروت ہے تو اسی مطابق دسترخوان ہے. تو امام حسن علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ کافر نہیں. امام حسن علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے جنت ہے اور کافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، تو آپ اس وقت بڑے ثروت میں ہیں، بہت اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، اور میں اس وقت بڑی غربت میں ہوں. تو یہ تو آپ کے لیے جنت اور میرے لیے قید خانہ بنی ہوئی دنیا. سارے کافر بھی تو کوئی بہت مالدار تو نہیں ہے، غربت میں بھی ہے، صاحب ثروت بھی ہے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے جنت میں میرے لیے کیا مقام رکھا ہوا ہے تو یہاں دنیا میں کچھ بھی مل جائے تجھے قید خانہ لگے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ریلیٹو ٹرم ہے. اور تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے شرک کی وجہ سے تیرے لیے کیا عذاب رکھا ہوا ہے تو کتنی مشکل میں ہو یہ تیرے لیے جنت لگے گی. بات واضح ہو رہی ہے. تو خود صاحب ثروت ہونا یا نہ ہونا یہ معیار نہیں ہے. رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے تو یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے. اور ذکر کا مطلب بھی یہاں پر فقط ذکر لسانی نہیں ہے بلکہ یاد خدا. میں نے جمعے کے خطبے میں مثال دی تھی، آپ فری وے پہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ نے سیٹ بیلٹ لگایا ہوا ہے، آپ سپیڈ لمٹ کے اندر ہیں، یہ اس وقت آپ کنٹینیوسلی پولیس کی یاد میں ہے، ذکر میں ہے، چاہے آپ یا پولیس نہ کہہ رہے ہیں. سادہ سی مثال ہے. آپ سے کوئی پوچھا سیٹ بیلٹ کیوں لگا ہوا ہے؟ کہا بھائی ٹھیک ہے سیٹ بیلٹ نہیں لگائیں گے تو فائن ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس یاد میں ہیں، اس ذکر میں. بات واضح ہے. تو اگر میں ڈرائیو کرتا جاؤں 100 کی لمٹ پر 125 تک، اب بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ تو کہا یا پولیس تو کہہ رہا ہوں زبان سے. تو بھائی یہ تم زبان سے کہہ رہے ہو، اس ذکر لسانی کا تم پر اثر کوئی نہیں ہو رہا. ایک ہے ذکر لسانی جس کا ثواب اپنے مقام پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، لیکن جب وہ ذکر ٹرانسفارم ہو جائے ہمارے عمل میں پھر انسان صحیح ذاکر ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو ذکر کی اقسام ہے. اب وہاں تو دنیا کا معاملہ یہی ہے نا، دنیا کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کے قانون پر عمل کر لیا تو آپ کو کوئی جزا نہیں ملنے والی، سیٹ بیلٹ لگانے پہ کوئی ثواب نہیں ملنے والا، اگر نہیں لگایا تو فائن ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی قانون توڑ دیا تو ایک گناہ ہے، اگر اس پر عمل کر لیا تو 10 نیکی ہیں، اور اس کے بعد اگر توبہ کر لی تو وہ جو قانون توڑا تھا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا سچی توبہ کے صدقے میں. تو یہاں تو اتنی وسعت ہے. بات واضح ہو رہی ہے. تو ذکر کی اپنی اقسام ہے. امام السلام نے فرمایا ذکر مقسوم علی 7 اعضاء، ذکر 7 اعضاء پر ڈیوائیڈڈ ہے، اللسان والروح والنفس والعقل والمعرفہ والسر والقلب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ سب کا ذکر ہے. زبان کا ذکر ہے، نفس کا ذکر ہے، روح کا ذکر ہے، عقل کا ذکر ہے، معرفت کا ذکر ہے، تنہائی کا ذکر ہے، قلب کا ذکر ہے. سبحان اللہ. یہ امام اسلام کی حدیث ہے. کیا بات ہے. زبان کا جو ذکر ہے وہ حمد و ثنا بیان کرنا، اور پھر ایک حدیث میں یوں آیا کہ افضل ذکر ہے کہ آپ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجیں، لہذا مل کے ایک اور صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس ذکر کی شان یہ ہے صلوات کی کہ خدا متعال خود نہیں کہتا سبحان اللہ، خدا متعال خود نہیں کہتا الحمدللہ، لیکن خدا درود ضرور بھیجتا ہے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا یہ جو میں نے کہا خدا متعال خود نہیں کہتا سبحان اللہ الحمدللہ، اس نے قرآن میں کہا ہے، کا مطلب یہ کہ ذکر کی حیثیت میں وہ نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ تو تعلیم کی حیثیت میں ہے نا، معرفت بڑھانے کی حیثیت میں بات واضح ہو رہی ہے۔ زبان کا ذکر ہے حمد و ثنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا امام نے کہ ایک ذکر وہ ہے کہ جو تسکین الغضب، غصے کو ختم کر دیتا ہے، امان من الفقر، فقر کو دور کرتا ہے، کنوز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، بے شمار۔ امام اسلام نے فضائل بیان کرتے کرتے پھر فرمایا وہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زبان مطہر پر تھا عاشور کے دن۔ امام حسین علیہ السلام مقتل تشریف لے جاتے تھے، حملہ کرتے تھے، اور اس حملے کے بعد دوبارہ تشریف لاتے تھے اور خیام کے باہر کھڑے ہو کر کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے اس کلام سے بیویاں یہ سمجھ جاتی تھیں کہ اب تک اب عبداللہ علیہ السلام زندہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی قوت نہیں مگر یہ کہ اللہ۔ کتنا مناسب اور بہتر کلام ہے کہ جہاں 30,000 کا لشکر ایک طرف ہے اور اب عبداللہ علیہ السلام تن تنہا ہے تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی قوت نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور پھر امام نے فرمایا کہ ذکر کو مکمل کرنا چاہو تو ایسے کر لو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ ذکر مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہے ذکر لسانی۔ تو خود اس ذکر جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کے لیے اتنے فضائل ہیں۔ پھر ایک ہے ذکر روح کا۔ یہ ذکر روح کا کیا ہے؟ روح آپ کی یا میری بول سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، تو زبان بول رہی ہے۔ روح کا ذکر کیا ہے؟ امام نے فرمایا الخوف والرجا، تمہارا خوف اور امید کے درمیان رہنا روح کا ذکر ہے۔ اگر ائمہ علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ روح کا بھی کوئی ذکر ہوتا ہے اور نفس کا بھی کوئی ذکر ہوتا ہے، روح کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ روح کا ذکر ہے خوف اور رجا کے درمیان رہنا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی عالم وہ ہے جو تمہیں حد سے زیادہ امید نہ دلاتے، حد سے زیادہ خوف نہ دلاتے، تمہیں خوف اور امید کے درمیان رکھے۔ یعنی کہ اتنا خوف دلا دے کہ پھر امید ہی ختم ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ اتنا امید دلا دے کہ پھر عذاب خدا کا خوف ہی ختم ہو جائے۔ کیسے عالم وہ ہے جو تمہیں خوف اور امید کے درمیان ہمیشہ رکھے۔ بلکہ امام نے فرمایا کہ اگر مومن کے دل کو تولا جائے تو اس کا نصف خوف پر ہوگا اور نصف رجا پر ہوگا، امید پر، بالکل برابر۔ یہ ہے آئیڈیل ایکولیبرم۔ اب ہم میں سے ہر ایک شاید ہوتا ہے تھوڑا سا خوف کی طرف زیادہ ہو یا امید کی طرف زیادہ ہو، یہ ہم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے اور بدلتی بھی رہتی ہے، لیکن اصل جو ہم کہتے ہیں آئیڈیل سچویشن وہ یہ ہے کہ خوف اور امید بالکل برابر سے، بالکل برابر سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جس کی روح جتنی اس کیفیت میں ہے اس کی روح اتنی بڑی ذاکر ہے۔ امام نے فرمایا کہ نفس کا ذکر ہے، نفس کا ذکر یہ ہے کہ اپنے بدن کو اللہ کی خاطر کسی تکلیف میں ڈالو۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ رکھنا بدن کا ذکر ہے۔ شوہر اور زوجہ کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے گئے، اپنے آپ کو ایک زحمت مشقت میں ڈالا، یہ نفس کا ذکر۔ پھر امام نے فرمایا العقل، عقل بھی ذاکر ہوتی، اور عقل کا ذکر ہے، اگر میں اپنے حافظے پر انشاءاللہ اعتماد کرتے اس بات کو اب تک پہنچا سکوں، مولانا نے کہا عقل کا ذکر ہے التعظیم والحیا، کہ جتنا تم تعظیم کرو، اور بالخصوص شاعر اللہ کی تعظیم، یہ صاحب عقل ہونے کی دلیل ہے۔ شاعر اللہ یعنی جن سے اللہ کی یاد آ جائے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور ہر مومن کی تعظیم، جتنا تعظیم تمہارے اندر ہے اور حیا جتنی تمہارے اندر ہے اتنی ہی عقل ذاکر ہے۔ پھر امام نے فرمایا المعرفہ، ایک ہے معرفت کا ذکر، اور معرفت کا ذکر ہے التسلیم والرضا، جتنا جتنا تسلیم ہوتے جاؤ گے اتنی ہی معرفت بڑھتی جائے گی، اتنا ہی معرفت کا ذکر ہوتا جائے گا۔ حصول معرفت نور الہی بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سر تسلیم خم ہو جانا امام کے حکم پر، یہ ہے معرفت کا ذکر، جہاں پر اعتراض نہ آئے سامنے۔ امام اسلام نے عبداللہ ابن ابی یافور کے لیے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر ماننے والا ایسا ہو، اس لیے کہ امام نے کہا کہ میرا ہر ماننے والا ایسا ہو، کیونکہ عبداللہ ابن ابی یافور یہ کہتے تھے کہ مولا اگر میں ایک سیب کو اور کہیں انار کا لفظ ہے وہ لوں ایک درخت سے جو ایک ہی درخت کا پھل ہے، ایک ہی بارش ایک ہی پانی سے وجود میں آیا ہے، اسی ایک زمین پر ہوگا ہے، وہی ایک روشنی پڑی ہے، ایک پھل، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں اور آپ جعفر صادق علیہ السلام یہ کہیں کہ یہ آدھا اللہ کی طرف سے حلال ہے اور آدھا اللہ کی طرف سے حرام ہے، تو میں اس میں شک نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ حجت خدا ہیں، میں تسلیم کر لوں گا کہ جو آپ نے حلال کہا ہے وہ حلال ہوگا، جو آپ نے حرام کہا ہے وہ حرام ہوگا۔
تو میں اس میں شک نہیں کروں گا. شک نہ آنا یہ معرفت کا ذکر ہے. بات واضح ہو رہی ہے, چاہے وہ عقائد کے معاملے پر ہو اور چاہے وہ امام کے حکم پر عمل کے معاملے پر. سوال کا آ جانا جس سے شک دور ہو جائے اس میں کوئی عیب نہیں, لیکن شک کی منزل میں اپنے آپ کو رکھ کر گمراہی پہ پہنچ جانا, یہ دونوں میں فرق ہے. امام نے کہا معرفت کا مطلب ہے تسلیم اور رضا, جس کی اعلیٰ ترین مثال خود امام حسین علیہ السلام ہے کہ رضن بقضائک و تسلیم لامرک. اور مجھے صاحب خانہ کی جانب سے حکم بھی ہوا کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھے جائیں, تو وہ اسی موقع پر ہی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پروردگار حسین تیری رضا پر راضی, تیرے سامنے سر تسلیم خواہ. پھر امام نے کہا کہ ایک سر کا ذکر ہے, سر یعنی تنہائی, اور وہ یہ ہے کہ الرؤیا یعنی یہ یقین رکھنا کہ خدا دیکھ رہا ہے, یہ تنہائی کا ذکر ہے. والقلب الصدق والصفا, قلب کا بھی ذکر ہے کہ دل میں منافقت نہ ہو, صداقت اور سچائی ہو. یہ اگر 7 اعضاء, امام نے کہا 7 اعضاء پر ذکر ڈیوائیڈڈ ہے, اگر یہ 7 اعضاء اپنے اپنے طور پر ذاکر ہے, پھر امام نے گویا امام کہنا چاہتے ہیں کہ تم پھر صحیح ذاکرین میں سے. بات واضح ہو گئی. تو عزیزان گرامی, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کی یاد رکھنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ. بات کو ایسے اختتام تک لے آ رہا ہوں. تو جو اللہ والے ہیں رجالن, انہیں ان کی تجارت ذکر خدا سے غافل نہیں کرتے, تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, اور اس دن کا خوف رکھتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل منقلب ہوں. یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہو گیا. تو ایک روایت اور بھی ذہن میں آ رہی ہے, اسے پیش کر کے اختتام تک جا رہا ہوں کہ حضور مکرم تشریف فرماتے ہیں, اور کیجیے گا, اور ایک عجیب و غریب ہیکل وہ آ گیا مسجد میں, اس کا قیافہ, اس کی شکل بہت ہی عجیب اور خوفناک تھی. تو بعض احباب جو ساتھ میں تھے وہ ڈر گئے معمول کے مطابق, اور حضور نے یہ کہا, حضور نے کہا کہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آیا ہے اس وقت میرے پاس کسی امر کو لے کر. امام علی علیہ السلام بھی سامنے موجود. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس وقت وہ بالکل حضور کے ساتھ نہیں تھے, کسی ایسے مقام پر تھے کہ جب بعد میں امام علیہ السلام کی آمد ہوئی. تو غور کیجئے گا, حضور نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ہے حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس, میں جنوں میں سے ہوں. آپ نے مومن آل فرعون کا ذکر تو سنا ہوا ہے, قرآن میں مومن آل فرعون کا ذکر ہے کہ فرعون کے قبیلے سے ایک مومن. ایک تاریخ میں مومن آل ابلیس بھی ہے, ابلیس کی آل میں سے ایک مومن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے اور زندہ سے مردہ نکال لیتا ہے. اس کی جو امام نے تفسیر بیان کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں گمراہ سے ہدایت یافتہ نکال لیتا ہے, ہدایت یافتہ سے گمراہ نکال لیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اولو العزم نبی کا بیٹا ہے لیکن گمراہ ہے, زندہ سے مردہ ہے. دوسری مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ میں اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں اسے, جسے مولا علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا ہے. تو اس نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ میرا نام ہے حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس, میں جنوں میں سے ہوں. تو حضور نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا دنیا کی زندگی کے برابر. اور پھر اس نے اپنا حال بیان کرنا شروع کیا کہ جب میں جوان تھا اس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. کہتے ہیں نا کہ جب میں جوان تھا تو میں فلاں علاقے میں رہتا تھا, وکٹوریا سے تھوڑا سا دور, پھر اس کے بعد ادھر آ گیا ادھر آ گیا. تو اس نے کہا جب میں جوان تھا تو اس وقت قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا, اور اس وقت میں لوگوں کے گھروں میں جا کر شوہر اور زوجہ کے درمیان جدائی کرواتا تھا, صلہ رحم سے روکتا تھا, اور ان کے دلوں میں وسوسہ کرتا تھا. تو حضور نے کہا پھر ہدایت کیسے ملی؟ تو اس نے کہا بعد میں نے توبہ کی حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں. بہت غور سنیے گا, مجھے ایک مقام تک لے کر آنا. حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں میں نے توبہ کی اور ان کی کشتی میں سوار ہو گیا. اس کے بعد میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا, اور اب میں پہنچا آپ کی خدمت میں. تو سبحان اللہ, اس وقت اس نے کہا کہ ایک جگہ پہ اس طرح سے بیان ہوا کہ جب بھی کوئی نبی کسی مشکل میں ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ ان کے پاس ایک نور ایسا آ جاتا تھا جو انہیں مصائب سے بچا لیتا تھا. اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے نہیں والا, تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آ گیا ہوں کہ وہ نور ہے کون سا؟
ہے میرے ساتھ آپ؟ یعنی ذکر علی عبادہ کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو خدمت عرض کر رہا ہوں، ذکر پہ آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اس لیے کہ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر، خدا کا ذکر عبادت ہے۔ خود مولا علی کا ذکر کرنا بندگی پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے؟ عبادت کا مطلب ہے آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر جب آپ کہتے ہیں یا علی، کسی نے اگر خلوص کے ساتھ کہا نعرہ حیدری اور یا علی، یہ ذکر لسانی ہے، ذکر لسانی کا اپنا ثواب ہے، ذکر قلبی کا اپنا ثواب ہے، پوری حدیث سنا چکا ہوں آپ کو۔ تو جب آپ نے خلوص کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی محبت میں اور ان کے دشمنوں سے عداوت رکھتے ہوئے دل میں یا علی کہا، یہ آپ نے عبادت خدا کی ہے، اس وقت بندگی پروردگار ہے۔ یا علی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھنے کے لائے ہوں کہ وہ نور کون ہے، وہ ہستی کون ہے؟ حضور نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے انبیاء کے اوصیاء کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ نوح کے وصی کون تھے؟ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، آدم کے وصی کون تھے؟ کہ شیس۔ حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ نوح کے وصی کون تھے؟ کہ حضرت سام۔ حضرت ابراہیم کے وصی کون تھے؟ پوچھا حضور نے، جواب دیا۔ حضرت موسیٰ کے وصی کون تھے؟ فرمایا کہ حضرت یوشع بن نون۔ حضرت عیسیٰ کے وصی کون تھے؟ کہ شمعون بن حمون۔ کہ میرے وصی کے بارے میں جانتے ہو؟ اب روایت کا جملہ ہے کہ یا رسول اللہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا تھا کچھ توریت پڑھنے کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کچھ انجیل پڑھنے کے لیے، وہاں میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے وصی کا نام ایلیا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ آپ کے وصی کا نام ایلیا ہے۔ اب بلا تشبیہ میں کہہ رہا ہوں، اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ گویا امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام ایک جگہ تشریف فرماتے تو حضور نے علی بن ابی طالب کی جانب اشارہ کیا تو ان کا امام اتار تھوڑا سا نیچے تھا، گویا تھوڑا چہرہ چھپا ہوا تھا، تو اس وقت حضور نے جیسے اشارہ کیا تو امیر المومنین نے اپنے امام کو تھوڑا سا بلند فرمایا، چہرے متر سے ایک نور جاری ہوا۔ عام بن ہیم بن لاقس بن ابلیس نے کہا یا رسول اللہ یہی وہ نور تھا کہ جو ہر نبی کے ساتھ دیکھا۔ رحمت تمام ہو گئی عزیزوں۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جس ذکر سے آپ وابستہ ہیں وہ اتنا عظیم الشان ذکر ہے کہ جو ملائکہ کی نجات کا ضامن ہے، انبیاء کی مدد کا ضامن ہے۔ ابلیس کی اولاد میں سے بھی اگر وہ اس ذکر کے ساتھ متمسک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ بس کوشش کریں کہ ذکر فقط زبان کا نہ ہو، عقل کا بھی ہو، روح کا بھی ہو، قلب کا بھی ہو، معرفت کا بھی ہو، تنہائی کا بھی ہو اور نفس کا بھی ہو۔ یہ 7 ذکر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بات واضح ہو گئی۔ جس کی زبان ذاکر ہے وہ کہے گا یا علی، جس کی عقل ذاکر ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہوگا کہ اپنے تمام اعمال سے اسے امید ہوگی کہ مولا علی السلام شفاعت فرمائیں گے، لیکن ایک خوف بھی ہوگا کہ پتہ نہیں اعمال اس قابل ہیں کہ نہیں کہ قبول ہوں۔ گناہوں پہ بھی خوف ہوگا، اعمال پہ بھی خوف ہوگا۔ ایک مشہور عارف گزرے ہیں، ان کا جملہ ہے، کہتے تھے کہ پروردگار لوگ گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں، مجھے توفیق دے کہ اپنی نیکیوں پہ استغفار کروں۔ گناہوں پہ تو استغفار کرتے ہی ہیں، نیکیوں پہ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کے بعد انسان کا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نماز ہے نہیں اس قابل۔ اچھا میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں 100%، میں آپ کے لیے تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں 100%، وہ نماز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مانگی ہے وہ شاید زندگی میں ایک بھی نہ پڑھی ہو۔ البتہ نا امیدی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوف رکھو، ساتھ میں امید بھی یہ رکھو کہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، وہ ہے کہ جو کثیر کو معاف کر دیتا ہے، تھوڑے کو قبول کر لیتا ہے۔ بات ہو رہی؟ ورنہ 2 رکعت نماز، مجھے ایک آغا محسن قراتی صاحب نے ایک مرتبہ اپنی گفتگو میں، پرشین لینگویج کے خطیب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک دفعہ دل میں سوچا کہ کیا میں نے زندگی میں ایک سلام بھی کسی کو واقعا صرف اللہ کے لیے کیا ہے؟ ایک سلام صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی یہ کہ کبھی کسی کو سلام کیا عادتاً
ہوش ہی نہیں تھا السلام علیکم، وہ عبادت کی نیت بھی نہیں، نہ ہوش ہے. ایک مرتبہ سلام کیا، کسی کو تعلقات باقی رہے، کوئی بڑا شخص آ گیا تو اس کو سلام کیا، کبھی کسی اور وجہ سے، یعنی اپنے آپ میں سوچتے رہے. تو کیا میں نے نتیجہ نکالا کہ شاید میں نے زندگی میں ایک سلام بھی واقع نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سلام کر رہا ہوں، اب تک نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر میں نے سوچا کہ اب تک نہیں کیا تو میں کر کے دیکھتا ہوں، اب کوشش کرتا ہوں آگے. کہتے ہیں مقام سے پھر جا رہا تھا تو ایک شخص تھا کہ جو صفائی کر رہا تھا سڑک کی، تو وہاں جھاڑو دے رہا تھا. تو میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ اس کا کوئی میرا جاننے والا ہے، نہ کوئی سے کوئی مجھے فائدہ ملنے والا ہے. کہتے اس نے میری جانب بہت گھور کے دیکھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں آگے بڑھ گیا. تو تھوڑی دیر بعد میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ سچ بتائیے کہ آپ نے مجھے کیوں سلام کیا. کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اس کا مطلب اسے بھی ابھی تک کسی نے کوئی شاید فقط اللہ کی خاطر سلام نہیں کیا تھا، پہلی مرتبہ ایسا سلام ملا تو پوچھ رہا تھا کہ خیریت تو ہے کہ کیوں سلام کیا ہے آپ نے. کوئی اپنی کسی عبادت کے لیے نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اہل بیت کا فیض اور کرم نہ ہو. نہیں کہہ سکتے. خانہ کعبہ کی تعمیر پر ابراہیم علیہ السلام کا ربنا تقبل منا، پروردگاری خانہ کعبہ بنا تو دیا میں نے، لیکن تو قبول کر لے، تب ہے اس کی حیثیت، میرے عمل کی حیثیت. تو ہماری ساری مجلسیں، ساری عبادتیں سب اس مقام پر. تو ایک طرف سے خوف بھی ہے اور امید بھی. اللہ کے کرم کی ارحم الراحمین ہے شفاعت اہل بیت علیہ السلام کی. 2 رکعت نماز. حضور کے پاس تحفہ آیا تھا ایک 2 سرخ اونٹنیاں، جو زمانے میں آج کے لیے جو ڈائمنڈ گولڈ کی حیثیت ہوتی ہے نا، سرخ اونٹنیاں یونیک پورے حجاز میں. حضور نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی میں اسے دوں گا کہ جو 2 رکعت نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ کے بتائے. جب 2 رکعت نماز میں اللہ کے علاوہ کوئی اور یاد نہ آئے. کوشش کی بہت سونے، نہیں ہوا، کسی میں ہمت ہی نہیں تھی. امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 2 رکعت نماز صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھوں گا، صرف اللہ کی یاد. پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت کے تشہد میں پہنچے، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ جبریل نازل ہوئے. کہا یا رسول اللہ خدا حکم دے رہا ہے بعدس درود و سلام کہ اللہ یہ گواہی دے رہا ہے، علی کی نہیں، اللہ کی گواہی ہے. اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس پوری نماز میں علی کے دل میں سوائے اللہ کے اور کوئی خیال ہی نہیں تھا. اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ نے وعدہ پورا کر لیجیے. حضور تو جانتے ہیں لیکن یہاں ایک اور منزل ابھی باقی ہے اور میں مصائب پہ جا رہا ہوں. حضور نے کہا لیکن اے جبریل خدا سے یہ پوچھو کہ میں جانتا ہوں کہ جب علی تشہد میں پہنچے تو ان کے دل میں ایک خیال آ رہا تھا کہ ان 2 اونٹنیوں میں سے کون سی اونٹنی میں زیادہ گوشت ہے تو وہ کاش مجھے مل جائے. فکر نہ کریں، نعرہ حیدری ٹھیک کہا ہے بالکل آپ نے یہاں پر. جبریل اللہ کے حکم کے بغیر تو بات نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس گئے اور تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ خدا پھر بھی حکم دے رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو اپنے وعدے کے مطابق ایک اونٹنی دے دیجئے. اس لیے کہ جب علی سوچ رہے تھے تشہد میں کہ اس اونٹنی میں زیادہ گوشت ہو کہ کاش وہ مجھے مل جائے، تو علی کی نیت یہ تھی کہ وہ جو اونٹنی جس میں زیادہ گوشت ہوگا مل جائے گی تو مجھے اپنے گھر پہ کچھ لے کے جانا نہیں ہے، سارا کا سارا مدینہ کے فقراء میں تقسیم کر دینا. تو کہا جتنا گوشت مل جائے کہ تقسیم ہو جائے. اللہ ہر عمل میں ذکر خدا، ذکر یعنی یاد خدا، چیریٹی میں یاد خدا، سلام کرنے میں یاد خدا، گفتگو میں یاد خدا، نماز اور عبادتوں میں تو ہے ہی یاد خدا، لیکن کوئی منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یاد خدا، کوئی بات سن رہے ہیں اس میں یاد خدا. تو فقط ہم سے ہماری نماز اور روزے کا حساب نہیں ہونے والا، یہ بھی حساب ہونے والا ہے کہ اس کو کیا کہا تھا، واٹس ایپ پہ کیا لکھا تھا. ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کا جملہ ہے آیت اللہ، انہوں نے کہا کہ وہ چیز نہ لکھو واٹس ایپ پر یا کسی سوشل میڈیا پر جسے قیامت میں جس کا دفاع نہ کر سکو. اللہ نے پوچھا کیوں لکھا تھا؟ جس کا دفاع نہیں ہے میرے پاس. یہ ہے یاد خدا میں ہونا، مستقل یاد خدا میں ہونا، ذکر کرتے ہوئے مولا کی مجلس میں یاد خدا. یہ جو وہ ہے اس لیے کہ اپنی ہدایت کے لیے اور انشاءاللہ مومنین تک پہنچے ہدایت. عزیزان گرامی، خدا کا سب سے بڑا ذاکر حسین ہے. جسم اور سر میں جدائی ہو جائے لیکن ذکر نہ ٹوٹے. جب نو کے نیزہ سے حسین کہیں کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف کو پڑھیں اور کہیں کہ یقیناً اصحاب کہف و اصحاب رقیم اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہیں. یہ حسین آیت کو پڑھ کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو جتنی اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانی ہے نا، اس سے بڑھ کر یہ نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ حسین نو کے نیزہ سے قرآن پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے سب سے بڑے ذاکر نے اپنی سب سے بڑی قربانی کو آخر میں پیش کیا. گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. جو اپنی مسکراہٹ کے وار سے 30,000 کے لشکر کو رونے پہ مجبور کر دے. یہ ہے علی اصغر. کون سا کلیجہ وہ ہے کہ جو اس مظلوم کا ذکر سنے اور گریہ نہ کرے. 6 ماہ کی جس کی حیات میں
ایک واقعہ ملتا ہے جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو اصغر لپٹ گئے فاطمہ صغرا سے، اور ایک واقعہ ملتا ہے جب عاشور کے دن حسین اصغر کو لے گئے مقتل میں۔ اس کے علاوہ کوئی تفصیلی بیان، کوئی ذکر مقتل کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ 6 ماہ کے تو ہیں علی اصغر، 6 ماہ کے تو جس دن شہادت ہوئی اس وقت ہے، لیکن اس مختصر بظاہر حیات کی جو مدت ہے اس پر ہزاروں مرثیے لکھے گئے۔ اس بچے کے لیے جو حسین کا علی ہے، سینکڑوں نوحے کہے گئے، ہزاروں لاکھوں مجلسیں ہوئیں جس پر غیر مسلموں نے مصائب پڑھے اور نوحے کہے اور نظمیں لکھی، یہ تاریخ میں ہے۔ فرینچ رائٹرز نے فرینچ میں جس بچے کی مظلومیت کا بیان کیا وہ حسین کا علی اصغر، اور جب حسین اصغر کو لے کر چلے تو اب یہاں کچھ زبان حال ہے، کچھ مقاتل میں بیان ہے، کچھ علماء سے سنا ہوا ہے کہ ماں کو تو دل میں تمنا ہوتی ہے کہ حالات کیسے بھی سخت ہو تو پانی مل جائے گا شاید، تو لباس بدل دیا اور بچے کو تیار کر کے بھیجا حسین کے پاس۔ 6 ماہ کا بچہ اگر آغوش میں لیٹا ہوا ہو تو کتنا نظر آئے گا۔ جناب نجم آفندی صاحب کا ایک کلام ہے اور سلام انہوں نے لکھا ہے، اور وہ سلام ہے کہ مارکہ قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر، ننھے سے مجاہد علی اصغر، علی اصغر۔ یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر، تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر، بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے، ریت آ گئی نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر۔ بڑا یہ غمناک شعر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے، کیونکہ اصغر کی گردن ڈھلک گئی تھی۔ آ رہا ہوں میں آہستہ آہستہ مصائب پر دل آمادہ ہو جائے۔ ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ